فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ چند دن پہلے ایک بڑا ہی انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ لاہور کے چند دوست سیر کے لیے نکلتے ہیں، آزاد کشمیر پہنچتے ہیں، گاڑی نیچے گرتی ہے اور دریائے نیلم کی بے رحم موجوں کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے اور موت کہاں پہ جا کے آئی؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس جگہ فوت کرنا ہوتا ہے نا، اگر وہ اس جگہ نہیں بھی رہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کام کے بہانے اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پہ اس انسان کو فوت کرنا ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ چاہے وہ انسان کسی سے ملنے کے بہانے چلا جائے، کاروبار کے بہانے چلا جائے، سیر کے بہانے چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اس کا آخری وقت لکھا ہوتا ہے اس جگہ اس کو کسی نہ کسی بہانے سے لے جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کمانا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اور نہ ہی کسی انسان کو یہ پتا ہے کہ اس نے کس جگہ پہ فوت ہونا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ میں نے کس انسان کو کس حالت میں اور کس جگہ پہ فوت کرنا ہے۔ ایسی اچانک موت، بے بسی والی موت، لاچارگی والی موت کہ انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ کر نہ سکتا ہو۔ ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں بھی سارے کے سارے نوجوان، کسی کی شادی ہو چکی، کسی کی شادی ہونے والی، کوئی گھر کا اکلوتا بیٹا، ایک دفعہ خاندان کے اوپر قیامت برپا ہو جاتی ہے، سارے کا سارا علاقہ سوگ کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی آزمائش اگر یہ بن جائے کہ نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیز نہ مل رہی ہوں تو یہ اور بھی قیامت سے بڑا معاملہ بن جاتا ہے کہ ایک ایک لمحہ خاندان والوں کے اوپر، علاقے والوں کے اوپر قیامت بن کے گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر گھر کے اندر ایک فرد فوت ہو جائے، لوگ ورثاء رشتہ دار اس کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفنا دیتے ہیں، مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، رب کے حوالے کر دیتے ہیں، اور دل کے اندر اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو رب کے حوالے کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ موتیں بھی اتنی اکٹھی ہوں اور ہوں بھی نوجوانوں کی اور ایک ہی خاندان کی ہوں، اور پھر بڑی آزمائش یہ ہو کہ ان کی نعشیں نہ مل رہی ہوں، تو یہ معاملہ بڑا ہی خطرناک بن جاتا ہے، بڑا ہی آزمائش والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی نعشیں ورثاء کے حوالے کرے اپنی خصوصی مدد کے ذریعے سے، کیونکہ یہاں پہ کام صرف رب کا رہ جاتا ہے۔ جہاں تک انسانوں کا کام تھا، ریسکیو اہلکاروں کا کام تھا، انہوں نے وہ اپنا کام کیا۔ پانی کے اندر جا کے جو سرچ کر سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے، انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا، جو باہر سے دیکھ سکتے تھے باہر سے بھی دیکھا، اور ابھی تک یہ تلاش جاری ہے۔ لیکن آگے کام ہے رب تعالیٰ کا کہ رب تعالیٰ کب اپنی خصوصی مدد کرتا ہے اور ورثاء کی آزمائش کم ہوتی ہے۔ جب تک یہ نعشیں، یہ ڈیڈ باڈیز نہیں ملتی، اس وقت تک جو ان کے پیارے ہیں، ورثاء ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ بے چینی کے اندر، قیامت کے اندر گزر رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی دعا ہمیں وہ کرنی چاہیے جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی اچانک موت، بے بسی والی موت، لاچارگی والی موت سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اگر ایسا کوئی موقع آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت انسان کو آنی ہے جہاں پہ بھی انسان موجود ہے، چاہے اس نے جتنے مرضی بڑے بڑے حفاظتی بند باندھ رکھے ہیں، بڑی بڑی سیکورٹی لگا رکھی ہے، لیکن جو وقت ہم نے انسان کا لکھ رکھا ہے، جو جگہ لکھ رکھی ہے، اس وقت پر، اس جگہ پر ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پہنچ جائے گا اور اس انسان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ تو جب ایسی حالت ہے، ایسی صورتحال ہے، ہمارا سب کا ایمان ہے کہ موت آنی ہے اور اس کا وقت کا کسی کو علم نہیں ہے، جگہ کا کسی کو علم نہیں ہے، تو پھر ہمیں اعمال بھی ایسے کرنے ہیں تاکہ اگر ہمیں اچانک کوئی ایسی موت آ جائے تو رب کے ہاں جا کے ہم شرمندہ نہ ہوں، اور رب کے ہاں ہم جا کے یہ بات کر سکیں کہ یا اللہ میں دنیا کے اندر تیری اطاعت کے اندر یا اللہ زندگی گزار کے آیا ہوں، اور میری موت اس طرح یا اللہ واقع ہوئی ہے، آج میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوں کہ یا اللہ
तूने मुझे माफ करना है, दुनिया के अंदर मैं तेरी बात मानता रहा हूँ, या अल्लाह आज मेरी बात तूने माननी है। तो अगर हम मौत को याद रखेंगे और ये ज़हन के अंदर रखेंगे कि किसी वक्त भी फरिश्ता आ सकता है, तो हमें अपने अमाल की तरफ फिर खुसूसी नजर करनी पड़ती है कि हमारे अमाल कैसे हैं, हम किस तरह के काम कर रहे हैं, किस रास्ते पे अपने आप को चला रहे हैं। अगर हम सही चल रहे हैं, सही दीन के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, रब की इताअत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर हमें खुश होना चाहिए और हमारी बहुत ही अच्छी जिंदगी बसर हो रही है। लेकिन अगर हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, रब की नाफरमानी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, फिर हमें सोचना होगा मौत से पहले पहले हमारे पास वक्त है। ये वाकया हमारे सामने दलील है कि मौत आ सकती है, अचानक आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। इंसान पता नहीं जहन के अंदर क्या क्या मंसूबे बना रहा होता है, लेकिन फरिश्ता कहता है नहीं, तेरी जगह ये थी, हम आपको घर से निकाल के यहाँ तक ले आए। आपने सुना नहीं कि बच्चों ने किस तरह अपने वालिदैन से इजाजतें तलब की थी, जोर जबरदस्ती, कि उनका वक्त आ चुका था। तो हमें इस चीज को ज़हन में रखते हुए ऐसे अमाल की तैयारी करनी है कि हम जब रब के सामने जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।